کہیں تو نے حج کیا، اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھنا شروع کر دیا، تو میں نے اس کا اجر تمہیں دنیا میں دے دیا۔ جہان والے تجھے حاجی نام سے پکارتے تھے، حاجی صاحب کہتے تھے، جہان والے تجھے الحاج کہہ کے پکارتے تھے، تو الحاج بن گیا، میں نے تجھے شہرت دے دی، تو شہرت کا طلبگار تھا، اب تو میرے پاس کیا مانگتا ہے؟ تو اسی طرح بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لوگ مجھے بڑا نیک کہیں، بڑا نمازی کہیں، مسجد میں جاتے ہیں رستے میں تو لوگوں میں کدھر جا نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ کرنے جا رہا ہوں، اذان دینے جا رہا ہوں۔ اس طرح کیا ہے کہ ریاکار کی عبادت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، وہ دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، جو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر نہیں ہوتا، اور جو وہ سوچ کے کرتا ہے، چونکہ عمل تو نیک ہے نا، عمل تو نیک ہے، عمل نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اذان دیتا ہے، نعت پڑھتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، عمل تو نیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کا اجر ضائع نہیں کرتے، اس کو اجر ضرور دیتے۔ جس طرح یہ کافر لوگ ہیں، کافر بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، اللہ اس کو اس کا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ یہ جو کافر لوگ کافر ہو کر بھی لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں، بھلائیاں کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے کام کاج میں ان کے کام آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ چل کے جاتے ہیں، تو یہ ان کا ایک حسین عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ اللہ کسی کافر کا بھی اچھا عمل اس کو ضائع نہیں کرتا، اس کا متبادل اللہ پاک اسے پیسے کی شکل میں کسی اور شکل میں اللہ پاک اسے نواز دیتا ہے۔ تو اس طرح کیا ہے کہ ٹائم کیا ہوگا؟ 10 منٹ۔ تو اس طرح کیا ہے کہ بیٹھیں 2 منٹ میں، تو اس طرح جو انسان ریاکاری کا عمل کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اسے جو ہے نا دنیا میں اس کو نواز دیا جاتا ہے۔ تو روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ریاکاری میں آتا نہیں ہے، کسی نے روزہ رکھا ہے نہیں رکھا، کسی دوسرے کو اس کا علم نہیں ہے، یہ خفیہ عبادت ہے، اس میں ریاکاری ہو بھی نہیں سکتی۔ کوئی شخص یہ عمل نہ کرے جی میں نے روزہ رکھا ہے، کوئی مجھے تانگ نہ کرے، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، وہ ہر کسی کو بتاتا پھرتا ہے، تو پھر یہ ریاکاری کے زمرے میں آ جائے گا، پھر یہ ریاکاری میں آ جائے گا کہ وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے، مجھے کوئی نہ چھڑے، میں نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، روزے میں ہوں۔ وہ 70 آدمیوں کو تو اس نے ایک دن میں بتا دیا ایک روزہ رکھ کے، پھر اس کا یہ عمل ریاکاری میں آ جائے گا۔ تو اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روزہ دار شخص ہے وہ اگر سوتا بھی ہے، سو بھی جاتا ہے، تو اس کا سونے کا جو عمل ہے یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت لکھا جاتا ہے۔ روزے دار کا سونا بھی روزے دار کا سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت لکھا جاتا ہے، اور روزے دار کا سونا اس شخص سے بہت بہتر ہے، اس شخص سے بہت بہتر ہے کہ جو نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، مگر روزہ نہیں رکھتا۔ نماز بھی پڑھے، اللہ کا ذکر بھی کرے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، توبہ استغفار بھی کرے، ٹوپی بھی پہنے، سارا کچھ اور کرے، مگر کسی بھی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتا، تو اس کی نماز سے، اس کے روزے سے، اس کی قرآن کی تلاوت سے، اس کے ہر نیک عمل سے اللہ کے روزے دار بندے کا سونا بہت افضل ہے، سونا بہت افضل ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس سے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے، روزہ دار لوگوں کے لیے بہت سارے انعامات اور بہت سارے اللہ پاک نے ان کے لیے نعمتیں ایسی رکھی ہیں کہ جو اللہ پاک انہیں عطا کرے گا، اور قیامت کے دن ایک خصوصی دروازہ ہوگا، جنت کا ایک خصوصی دروازہ ہوگا، صرف روزہ، باب الریحان اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ باب الریحان اسے کہتے ہیں، صرف روزہ دار شخص وہاں سے گزرے گا، اس کے علاوہ کوئی شخص وہاں سے گزر نہیں سکے گا۔ کام کی تھکاوٹ، یہ کام کی تھکاوٹ، یہ سفر کرنے، یہ ادھر ادھر کے، یہ کوئی ہلے بانے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں چل یہ کام کرنا ہمارے اوپر اللہ نے فرض قرار نہیں دیا، روزہ فرض قرار دیا، نماز فرض قرار دی، ٹھیک ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو
نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں بہت کرنی تھی, بہت کچھ آپ کے ساتھ بیان کرنا تھا, مگر ٹائم کی قلت کی وجہ سے اور ساتھیوں کی غیر حاضری کی وجہ سے محفل بھی پر وقت سٹارٹ نہ ہو سکی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سارے بھائیوں کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے, اور آئندہ بھی اس طرح کی نیک محفل, نیک مذاکرے اور نیک مجالس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی تو لگا لیں.